الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن عصى الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مجھے اور آپ جمیع سامعین کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اللہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تلاوت کیا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ سکون پاتے ہیں، انہیں اطمینان ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے اہل ایمان کی، انسانوں کی کیفیت بیان کی ہے۔ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اطمینان اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ تمام تر مخلوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور ان کے علاوہ کئی ایک محدثین نے اپنی احادیث کی کتب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً مسجد نبوی کے اندر جب جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ جہاں کھڑے ہوتے تھے وہاں قریب ہی کھجور کا ایک سوکھا تنا نصب کیا ہوا تھا، گاڑھا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک ہاتھ اس تنے پہ رکھتے، اس پہ ٹیک لگاتے، سہارا لیتے، اور آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ انصار قبیلے سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی جو کہ صحابیہ تھی۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ایک خادم ہے اور وہ بہترین بڑھائی لکڑی کا کام بہترین کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے کہوں کہ وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے، آپ خطبے کے لیے اس ممبر پہ کھڑے ہوا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اس عورت نے اپنے غلام سے ممبر بنوایا۔ بڑی معروف حدیث ہے، ممبر مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے لیے اس ممبر پہ چڑھے، اور آپ نے جب خطبہ شروع کیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، صاحت النخلہ، کھجور کے اس سوکھے تنے سے چیخیں آئیں، رونے کی آواز آئی، اور صحابہ فرماتے ہیں ایسی زوردار چیخیں تھیں، اتنا زوردار رونے کی آواز تھی، حتی قادت ان تنشق، ہمیں ایسے لگا کہ ابھی یہ کھجور کا سوکھا تنا پھٹ جائے گا اور دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اتنی زور سے چیخنے لگا، رونے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کی حالت میں ہی اس منبر سے اترے اور آ کر کھجور کے اس سوکھے تنے کو اپنے گلے سے لگایا، ضمہا الی، اپنے ساتھ ملا لیا، گلے لگایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے اس تنے کو گلے لگایا تو آہستہ آہستہ اس کی چیخیں، اس کے رونے کی آوازیں کم ہوتی گئی، جیسے ایک ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے، پیار کراتی، تو بچہ آہستہ آہستہ خاموش ہوتا ہے، اس بچے کے خاموش ہونے کی طرح یہ کھجور کا تنا آہستہ آہستہ کر کے خاموش ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ آپ نے اس کے رونے کی آواز تو سنی ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ کیوں رو رہا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رونے کی وجہ یہ تھی، التی تسمع
मिनज़ ज़िक्र, आज से पहले जब भी मैं जुमा का खुतबा देता, इसके करीब खड़ा होता, इस पे हाथ रखता, टेक लगाता और मैं अपने खुतबे में अल्लाह के कुरान की तिलावत करता, अपने फरामीन सुनाता, ये सारी चीजें अल्लाह का जिक्र हैं। आज अल्लाह के जिक्र से ये खजूर का तना दूर हुआ, इसलिए ये ज़ारो कतार चीखें मार कर रोने लग गया। मोमिन तो फिर मोमिन है, अल्लाह के जिक्र के साथ उसके दिल को क्या इत्मीनान और क्या सुकून मिलता है। ये खजूर का एक तना है और वो भी सूखा। अल्लाह ने उसको ये एहसास दिया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक जुबान से कुरान करीम सुनता है, आपकी अहादीस सुनता है, दुआएं सुनता है, इस तने को मोहब्बत होगी अल्लाह के जिक्र के साथ। अगर किसी इंसान को अल्लाह के जिक्र के साथ मोहब्बत हो जाए तो वो अल्लाह का कैसा महबूब बन जाएगा, कैसा महबूब बन जाए। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कल क़यामत के दिन जब लोग अपने नामा अमाल को देखेंगे और नेकियों में ज़िक्रुल्लाह का, तस्बीहात का जब वजन देखेंगे तो ये अहले ईमान और मोमिन भी वहां हसरत करेंगे कि काश हम जिंदगी के किसी एक लम्हे को ज़िक्रुल्लाह के बगैर ज़ाय ना करते। इतना वजन और ऐसी आसान नेकी जिसके लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं, वुजू की पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहें और ऐसा वजन भारी हुआ, ऐसा मिजान सकील हुआ कि लोग वहां नदामत कर रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम में, आपके बताए हुए मुबारक कलमात में बड़ी तासीर भी है, बरकत भी है और उनकी बड़ी शान भी है। मैं ज़िक्रुल्लाह के हवाले से चंद दुआएं, चंद वज़ाइफ आपके सामने अर्ज करूंगा। नीयत यह है कि अल्लाह रब्बे करीम मुझे भी ये अज़कार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और आप तमाम साथियों को भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सही मुस्लिम की एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह की नमाज पढ़ाकर जब घर आए तो अपने एक हुजरे में अपनी एक ज़ौजाए मोहतरमा को देखा कि वो नमाज पढ़कर अपने मुसल्ले पे बैठी हुई तस्बीहात में, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है, लगी हुई। कुछ देर के बाद आप फिर आए, फिर देखा बीवी उसी तरह बैठी हुई। हत्ता के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाश्त के वक्त, ज़ुहा के वक्त घर तशरीफ लाए। जब उस हुजरे में दाखिल हुए तो देखा अभी भी आपकी ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन वैसे बैठी अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए, फरमाया जुवैरिया, सुबह की नमाज से तू फारिग हुई, उस वक्त से अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है, तस्बीहात में, अल्लाह की याद में लगी हुई है। लेकिन जुवैरिया सुन, सुबह की नमाज से लेकर अब तक तूने भी अल्लाह का जिक्र किया है और मैंने भी अल्लाह का जिक्र किया है। फर्क यह है कि तूने मुसलसल अल्लाह का जिक्र किया है और मैंने 4 जुमले हैं उनको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ा है। कितने? 4 जुमले हैं, मैंने 3 मरतबा उन जुमलों को दोहराया है। तेरा वक्त बहुत ज्यादा है, मेरा वक्त इंतहाई कम है, लेकिन सुन जुवैरिया, जो अजर सवाब अल्लाह ने मुझे उन 4 जुमलों पर अदा किया है, वो अजर सवाब सुबह की नमाज से लेकर
چاشت کے وقت تک اللہ کے ذکر میں مسلسل تیری زبان تر و تازہ ہے، لیکن وہ اجر و ثواب تو نہیں لے سکی۔ اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا، سیدہ جویریہ عرض کرتی اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا ذکر کیا، کیا پڑھا تاکہ میں بھی پڑھوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سن، میں نے یہ 4 جملے 3 مرتبہ پڑھے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ یہ 4 جملے، یہ 4 جملے میں نے 3 مرتبہ دہرائے۔ جویریہ تجھے بھی اللہ نے اجر و ثواب عطا کیے، مجھے بھی اللہ نے اجر و ثواب عطا کیے، لیکن تیرا اجر و ثواب میرے اجر و ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو جملے میں نے پڑھے ہیں وہ اتنا اعلیٰ جملے ہیں اور افضل جملے ہیں۔ اللہ کی یاد کی ایک شان ہے، فضیلت ہے، لیکن خصوصاً وہ جملے جن جملوں کی تعلیم کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان جملوں میں بڑی برکت ہے، ان کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے۔ 4 جملے ہیں، ان 3 مرتبہ کہے ہیں، کتنا وقت لگا ہوگا؟ کوئی وقت نہیں لگا، اجر و ثواب بڑھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے، اس میں بڑی برکت ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی ہے ہمیں، اب اس کی برکت دیکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کہیں سفر میں نکلیں اور کہیں پڑاؤ ڈالنا پڑے، کہیں آرام کرنا پڑے، تو اپنی اس منزل پڑاؤ میں ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں، فرمایا جب تک وہاں سے آپ اٹھیں گے نہیں، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وقت کے عظیم ترین مفسر گزرے امام قرطبی رحمہ اللہ، قرآن کریم کے عظیم مفسر تھے، آج بھی ان کی تفسیر میرے پاس موجود ہے، 25 جلدوں میں قرآن کریم کی عربی میں تفسیر ہے ان کی۔ خود فرماتے ہیں لوگوں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جب سے سنی ہے، پڑھی ہے، لوگوں کو بھی میں نے بتایا ہے، میرا ایمان بھی ہے کہ حدیث حق ہے، اور سنو میں نے اس حدیث پر تجربہ بھی کیا ہے، میں نے تجربہ بھی کیا ہے۔ میں نے جتنے سفر کیے، جب بھی کہیں کسی جنگل میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، میں نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ نے مجھے نقصان سے بچا لیے۔ پوری زندگی کے سفروں میں صرف ایک سفر ایسا ہے کہ اس سفر میں ایک جگہ میں نے پڑاؤ ڈالا، مہدیہ نامی جگہ تھی، میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، رات کے وقت ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا، ڈس لیا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ پھر خیال آیا، سوچا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ جب میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ آج جب میں نے پڑاؤ ڈالا تھا میں وہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ تو امام قرطبی ہے نا رحمہ اللہ، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک صحابی آیا،
ایک صحابی رسول آیا اور آ کے عرض کی اللہ کے رسول آج جو رات گزری ہے رات کو مجھے ایک بچھو نے کاٹا ہے اور سنیے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اتنی تکلیف کہ زندگی میں مجھے کسی بھی چیز کی اتنی تکلیف نہیں ہوئی بڑی تکلیف ہوئی شدید تکلیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابی اما لو قلتا اذا امسیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اے میرے صحابی سن اگر شام ہوتے ہی تو یہ دعا پڑھ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق میرا ایمان ہے رب پر رات کو تجھے بچھو نہ کاٹتا. یہ کون فرماتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ صرف پڑاؤ ڈالتے ہوئے نہیں ویسے بھی نقصان سے بچنے کے لیے صبح بھی اور شام بھی اگر اس دعا کو آپ پڑھ لیتے ہیں صبح پڑھ لیتے ہیں تو شام ہونے تک اللہ کی حفاظت میں اللہ نقصان سے محفوظ رکھے گا. شام کو پڑھ لیں گے تو پوری رات نقصان سے محفوظ رہیں گے. اسی طرح کی ایک اور حدیث جس کے راوی سیدنا ابان بن عثمان ہیں رحمہ اللہ جامع ترمذی اور دوسری کتب میں یہ حدیث منقول ہے. ابان ایک عظیم ترین تابعی صحابی کے بیٹے اور بہت بڑے محدث ہیں. ایک مرتبہ درس دے رہے تھے درس دیتے ہوئے فرمانے لگے لوگوں سمعت ابی یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے باپ سے ایک حدیث سنی اور میرے باپ نے یوں فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جو بندہ صبح اور شام تین مرتبہ ایک دعا پڑھ لیتا ہے کون سی؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ لیتا ہے لم یضرہ شیء دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ دعا پڑھ لے. اب یہ درس دے رہے ہیں وقت کے ایک عالم ہیں محدث ہیں درس دے رہے حدیث ہی میں جامع ترمذی میں الفاظ ہیں وَقَانَ أَبَانُ أَصَابَهُ طَرَفُ فَالِجٍ. ابان رحمہ اللہ جو محدث اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں انہیں ایک سائیڈ میں فالج ہو چکا تھا ایک سائیڈ مفلوج تھی فالج کا حملہ ہو تو اور یہ حملہ ان کی ٹانگ پہ ہوا تھا پوری ٹانگ مفلوج ہے ہل نہیں سکتی. حدیث بیان کر رہے ہیں ایک شخص ان کی طرف پوری توجہ سے دیکھتا ہے اور اٹھتا ہے. سوال ابھی کیا نہیں تھا کہ ابان رحمہ اللہ اس شخص کے دیکھنے سے سمجھ گئے. فرمانے لگے نوجوان میری طرف دیکھتے ہو کہ مجھے فالج ہو گیا سنو اما الحدیث فَإِنَّهُ کما حدثتک میرا ایمان ہے حدیث سچی ہے اور حدیث بعین ہی یہی ہے جو میں نے تجھے بیان کر دی. باقی رہا تیرا دیکھنے کا سوال. سن میں اس حدیث کو صرف بیان نہیں کر رہا بلکہ اس حدیث کا عامل بھی ہوں اس حدیث کا میں عامل بھی ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث اپنے باپ عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے میں اس حدیث پر عمل بھی کرتا ہوں. صبح بھی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہوں شام کو بھی یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہوں. اب رہا تیرا سوال تو سن لے. ایک دن ایسا ہوا اللہ کی قدرت غالب آئی مجھے بھول گیا میں یہ دعا نہیں پڑھ سکا میرے اوپر فالج نے حملہ کر لیا.
یہ یقین کر لے یہ حدیث نبوی ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ میری اپنی غلطی ہے، یہ میری اپنی غلطی ہے، ورنہ حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، دنیا کی خیر و برکت بھی، آخرت کی خیر و برکت بھی۔ آپ سب ساتھی جانتے ہیں بازار کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ایک مختصر سی دعا سکھلائی۔ ہم میں سے ہر ایک بازار میں جاتا ہے اور بازار کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ مساجد کرۂ ارض کے بہترین ٹکڑے اور بازار کرۂ ارض کے بدترین ٹکڑے ہیں۔ تو اس سے بچانے کے لیے شریعت نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، بڑا عظیم تحفہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من دخل فی السوق فقال، جو بندہ بازار میں داخل ہوا اور اس نے ایک دعا پڑھ لی، بڑی آسان ہے، آپ ابھی سنتے ہی یاد کر لیں گے۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ دوبارہ سن لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر، ساری خیر و بھلائی اس کے ہاتھ میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ یہ دعا صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ رب کریم اس بندے کو اس بدترین ٹکڑے میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنے والے کو ایسا پسند کرتا ہے، ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ دنیا کے بدترین ٹکڑے میں داخل ہوا ہے، مسجد میں نہیں، بازار میں داخل ہوا ہے، اپنے کام کے لیے گیا ہے، لیکن جاتے ہوئے پیغمبر کی تعلیم کو یاد رکھا اور یہ دعا پڑھ لی۔ کتنی نیکیاں؟ 1,00,000 نیکیاں، اور فرمایا وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، اس کے نامہ اعمال سے اللہ رب کریم 1,00,000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 1,00,000 گناہ ہوتے ہوئے بھی بہت بڑا وقت لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے۔ 1,00,000 گناہ معاف ہو جاتے، 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور آگے فرمایا وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس بندے سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اس کا بنگلہ جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، جنت میں اس کا بنگلہ بنا دیتا ہے اللہ۔ کتنا آسان ہے شریعت، کتنی برکت ہے اس دین میں۔ یقین مانیے اگر ان وظائف پہ، ان دعاؤں پہ، ان تسبیحات پہ آپ عمل شروع کر دیں، ان کے مطابق عقیدہ بنا لیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں۔ ابی بن کعب آئے تھے نا نبی علیہ السلام کے پاس، بڑی معروف حدیث ہے، بڑی آسان سی دعا ہے، ایک تحفہ یوں سمجھے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابی بن کعب بڑے معروف قاری نبی علیہ السلام کے شاگرد آئے اور عرض کی اللہ کے رسول انی اکثر الصلاۃ
अलैया अलैका फी सलाती, अल्लाह के रसूल मैं जब भी अपने लिए दुआ करता हूँ ना तो आपकी ज़ात पर कसरत से दरूद भेजता हूँ। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दरूद इब्राहीमी, याद रखें दरूद इब्राहीमी। ये दरूद जो लोगों ने बनाए हैं, दरूद ताज है, लक्की है, फुला है, ये सब मन गलत और अपनी बनाई हुई हैं, शरीयत के साथ इनका ताल्लुक नहीं। शरीयत के साथ ताल्लुक है इस दरूद इब्राहीमी का। फरमाने लगे बहुत पढ़ता हूं, आप मुझे फरमाइए कि मैं आपकी जात पर कितना दरूद पढ़ूं और अपने लिए अल्लाह से कितना मांगूं। मांगना अपने लिए और सीखते हैं किससे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो खुश नसीब थे जो अपने लिए मांगने की दुआ भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सीखते थे। और आपके बताए हुए दुआओं में बरकत भी बड़ी थी। मुझे यहाँ याद आ गया, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अकल तामन। अब इस हदीस को छोड़कर और तरफ चला गया हूँ, अपनी बात की तरफ आता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा खाना खाता है फिर दुआ पढ़ लेता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये छोटी सी दुआ पढ़ लेता है, फ़ायदा पता है कितना होता है? सुनन इब्न माजा के अल्फाज हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। खाना अपने लिए खाया, खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र, एक जुमले में एक छोटी सी दुआ में अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, अल्लाह ऐसा राजी हुआ, पिछली जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए। ये अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है हमारे साथ और हम दूर भागते हैं। अल्लाह की आवाज आती है ऐन तज़हबून ऐन तज़हबून, वो कहाँ जाते हो मुझे छोड़कर, और बंदा दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है, इस मोहब्बत करने वाले रब को छोड़ के जा रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया अल्लाह के रसूल मैं आप पर कितना दरूद भेजूं और अपने लिए कितना मांगूं? आपने फरमाया माशेता, जितना तेरी मर्जी आए, मेरी जात पर दरूद भेज, जितना तेरी मर्जी है अपने लिए मांग। उबई अर्ज करते हैं अर्रुबो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दुआ के 4 हिस्से करूंगा, एक हिस्सा जो वक्त है वो आपकी जात पर दरूद पढ़ता रहूंगा और 3 हिस्से जो वो अपने लिए दुआएं करता रहूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माशेता इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लका, ठीक है तेरी मर्जी है जितना पढ़, लेकिन सुन ले अगर इससे भी ज्यादा तू दरूद पढ़ेगा तो फायदा मेरा नहीं, फायदा तेरा है, फायदा तेरा है। अब सहाबी ने सुना कि दरूद अल्लाह के पैगंबर पे पढ़ता हूं, फायदा मेरा होता है। अर्ज की अल्लाह के रसूल अन्निस्फ़, दुआ को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, 10 मिनट दुआ करता हूं तो 5 मिनट आप पर दरूद भेजूंगा और 5 मिनट अल्लाह से अपने लिए मांगूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं माशेता, तेरी मर्जी है जितना पढ़े, इन ज़िद्ता फहुवा खैरुल लक, अगर दरूद तू इससे भी ज्यादा पढ़ेगा फायदा मेरा नहीं, फायदा तेरा है। भाई अर्ज की अल्लाह के रसूल फिर मैं अपनी दुआ के पीरियड को 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा, अस्सुलुसैन 2 हिस्से आपकी जात पर दरूद भेजूंगा और तीसरा हिस्सा अपने लिए अल्लाह से मांगूंगा। फिर फरमाया उबई तेरी मर्जी है, लेकिन अगर तूने इससे भी ज्यादा दरूद मेरी जात पे पढ़ लिया तो फायदा तेरा ही है। उबई फायदा तेरा ही है। अब कि अल्लाह के रसूल फिर सुनिए, मेरा आखिरी फैसला यह है अजालो लाका सलाती कुल्लहा, मैं हाथ उठाऊंगा या बगैर हाथ उठाए अल्लाह से जब भी मांगना चाहूंगा बस आपकी जात पर दरूद पढ़ता रहूंगा हत्ता के दुआ खत्म कर दूंगा, अपने लिए एक लफ्ज भी अल्लाह से नहीं मांगूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भाई अगर तूने ऐसा किया ना फिर सुन, इज़न तुकफा हम्मुका व युगफरु लका ज़म्बुका, फिर जमानत सुन, मेरी तरफ से जमानत है कि तेरे जितने गम हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितने रंज दुख
سارے اللہ حل کر دے گا، وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ، جتنے گناہ ہوں گے اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرنی ہے، فلاں اللہ کے بندے سے کرواتے ہیں اپنے لیے، فلاں مولوی صاحب سے، فلاں ولی ہے اس سے دعا کرواتے ہیں، اپنے لیے مانگنا ہے اس لیے کہ مجھے ڈھنگ نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھنگ سکھا دیا ہے، جو کچھ مانگنا ہے دل میں رکھ، نبی کی ذات پہ درود پڑھتا جا، رب وہ چیزیں بھی عطا کرتا جائے اور تیرے گناہ بھی معاف کرتا جائے۔ یہ برکت ہے کس کی؟ اللہ کے ذکر کی۔ لیکن اس کے ساتھ پھر بھی میں اپنی بات کو دہراؤں گا، عرض کروں گا کہ پہلی چیز جو ہے وہ یقین ہے، حدیث رسول پر یقین ہو۔ جن لوگوں نے یقین کیا انہیں فائدے ملے، یقین ہو حدیث رسول پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، میں وہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی میرے کسی امتی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی چیز ضائع ہو گئی، کوئی نقصان ہوا، وہ ایک کام کر لے، سب سے وہ پہلے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت اور تکلیف پر میں صبر کر رہا ہوں، اس کا تو مجھے اجر و ثواب دینا اور اس سے اچھا بدلہ بھی عطا کرنا دنیا میں۔ یہ دعا کر لے الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے، اجر و ثواب بھی اور بہتر بدلہ بھی۔ یہ ضمانت کس کی طرف سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان اپنی مرضی سے کبھی حرکت نہیں کرتی، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ حدیث تو سنی ہوئی، سب نے سنی ہوئی تھی صحابہ کرام نے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی فوت ہوئے جن کا نام ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر صحابی ہیں، فوت ہوئے۔ اب یہ حدیث اور دعا ان کی بیوی کو معلوم ہے، بیوی کا نام ام سلمہ رضی اللہ عنہ، فرماتی ہیں خود حدیث میں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی یہ دعا، آپ کی حدیث مجھے معلوم تھی، میں نے چاہا کہ پڑھوں، پھر میں رک گئی اور میرے دل نے کہا ام سلمہ اس دعا میں کہ اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے، میری نظر میں ابو سلمہ سے بہتر اللہ کے پیغمبر کے شاگردوں میں کوئی نہیں ہے، مجھے تو ابو سلمہ سے اچھا کوئی نہیں لگتا، اللہ مجھے اچھا بدلہ کیسے دے گا؟ میں رک گئی، دعا نہیں پڑھی، پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا ام سلمہ یہ دعا سکھلانے والے کوئی عام انسان نہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے، تو پڑھ کے تو دیکھ، تو پڑھ کے تو دیکھ۔ میں نے دعا پڑھی اور مسلسل پڑھنا شروع کر دی، رب نے بھی نعمت بدل عطا کیا، دنیا میں بتایا ام سلمہ رب دیتا ہے اس سے اچھا دیتا ہے۔ ایک وقت آیا میرے پاس منگنی کا پیغام آیا، کائنات کی افضل ہستی محمد الرسول اللہ کا۔ اب ابو سلمہ کہاں جائیں؟ یہ ابو بکر صدیق بھی نہیں، یہ تو انبیاء کا امام ہے محمد الرسول اللہ، اور کسی کو کہنا بھی نہیں پڑا، خود اللہ کے پیغمبر جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ کہتی ہیں فوراً میرے ضمیر نے دستک دی اور کہا ام سلمہ تو نے سوچا تھا کہ رب کے خزانے میں ابو سلمہ سے بہتر نہیں، رب نے کائنات کا امام تیرے گھر بھیج دیا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس دو چیزیں ہیں، مجھے اور کوئی اعتراض نہیں ہے، انکار نہیں ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے ابو سلمہ سے میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے، بچی ہے، اس کی پرورش کون کرے گا؟ میں اگر آپ سے نکاح کر لوں تو اس کی پرورش کا مسئلہ ہے، مجھے بڑی پیاری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول میرے دل میں رب نے اتنی غیرت بھر دی ہے
کہ میں جب آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی میں اپنی سوکنوں سے نفرت کروں گی، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، میری تباہی و بربادی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ کوئی اور ٹینشن، کوئی اور پریشانی نہیں، اللہ کے رسول یہی ہے۔ عرض کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ تیری بیٹی کی کفالت میں کروں گا، وہ میری ربیبہ ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اور دوسری بات سن، میں ابھی اللہ سے دعا کرتا ہوں میرا رب تیرے دل سے اس نفرت کو نکال کر محبت کو بھر دے گا، بات کر۔ ام سلمہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ نبی علیہ السلام نے شادی کر لی اور دلہن بن کے آ گئی کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں عزیز ساتھیوں بڑی برکت ہے، ان وظائف میں، ان دعاؤں میں بڑی برکت رکھی ہے رب نے، لیکن نبی علیہ السلام کے طریقے پر آپ عمل کرتے رہیں، اس طریقے کے مطابق چلیں۔ میرا دل تھا، میری چاہت تھی کہ آج آپ کو کافی سی دعائیں بتاؤں، لیکن وقت ہو چکا۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، اللہ رب کریم جو کچھ میں سنا سکا مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال کر دے، نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والا اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ساتھی آگے قریب